سب سے پہلے بات کریں گے بھارت پاکستان میں براہ راست قتل کے 4 واقعات ملوث رہا ہے. عامر تانبا کے قتل میں بھی بھارت کے ملوث ہونے کا خدشہ ہے. گھر میں گھس کر مار ڈالا ہے. موٹر سائیکل پر یہ شوٹرز موجود تھے اور عامر تانبا کو گھر کے اندر گولیوں کے ساتھ چھلنی کر کے یہ چلے گئے. کچھ اگیات لوگ آئے اور اگیات لوگوں نے ٹھاں کر دیا اور تانبا کے اندر پیتل بھر دیا. اور اب تو گھر میں گھس کر لٹرلی گھر میں گھس کر مار دیا گیا. ایک طرف گارجین اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے, دوسری طرف بھارت کا وزیر دفاع اس چیز کو اعتراف کر رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, ورنہ ہمیشہ بھارت میں ان چیزوں کو ڈینائل میں رکھا جاتا ہے, انکار کیا جاتا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ لاہور میں عامر تانبا کے قتل میں بھارت ملوث ہو سکتا ہے. اس سے پہلے بھی جو 2-4 واقعات ہوئے ہیں اس میں انڈین ڈائریکٹلی انوالو تھا پاکستان کے اندر کلنگز میں. 2013 میں سربجیت کو اٹیک کرا گیا آئرن راڈ سے, اینٹ سے, کھنجروں سے جو انہوں نے لوہے سے بنائے تھے. اس بار بھارت نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہاں ہماری رواں نے آپ کے عدم استحکام کو دیکھتے ہوئے اندر گھس کے آپ کے اتنے لوگوں کو مار ڈالا. عامر سرفراز تانبا لشکر طیبہ کا بندہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو جان بوجھ کے جیل میں ڈالا تھا کہ تو مار. حافظ سعید کا نہایتی کلوز. بھئی غریب ملک اس طرح نہ کریں, ان کے ساتھ کیوں چھوٹے ملک کے ساتھ غریب ملک کے ساتھ آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اس معاملے میں بھی میں یہی کہوں گا کہ اگیات کون ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اگر یہ کام ہم نے کرا ہے جے ہند دوستو, سواگت ہے آپ کا ہندوستان ون میں. تو دوستو, پاکستان کے جیل میں سزا کاٹ رہے بھارتیہ ناگرک سربجیت سنگھ کی 11 سال پہلے ISI کے اشارے پر جیل میں ہتیا کر دی گئی تھی. سال 2013 میں سربجیت پر جیل کے اندر حملہ ہوا. پاکستان کی کورٹ نے لکھپت جیل میں حافظ سعید کے قریبی عامر سرفراز تانبا نے پولیتھین سے گلا گھونٹ کر اور پیٹ کر سربجیت کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. سربجیت کی ہتیا کا معاملہ 11 سال بعد سرسا میں اس لیے ہے کیونکہ انہیں تڑپا کر موت کے گھاٹ اتارنے والے آتنکی حافظ سعید کے بے حد خاص عامر سرفراز تانبا کو اجنات حملاوروں نے پاکستان میں گولیوں سے بھون کر مار ڈالا ہے. تانبا پر جب اٹیک ہوا تب وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا ہوا تھا. 2 حملاور بائک پر آئے اور انہیں دروازہ کھولتے ہی عامر سرفراز کو گولیوں سے بھون ڈالا. گولی باری میں عامر سرفراز کو 3 گولیاں لگی اور اس کی موت ہو گئی. رپورٹس کے مطابق عامر سرفراز تانبا کا گھر لاہور کے گھنی آبادی والے علاقے کے سنت نگر میں ہے. حملے کو انجام دینے آئے حملاور بائک پر سوار ہو گئے تھے. انہوں نے تانبا پر تابڑتوڑ فائرنگ کی. اسے گمبھیر حالت میں اسپتال میں لے جایا گیا جہاں اسے مرت گھوشت کر دیا گیا اور تانبا جو حافظ سعید کا رائٹ ہینڈ ہے جس کو 72 ہوروں کے پاس بھیج دیا گیا ہے. تو چلیے دوستو, ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں. چینل پہ پہلی بار اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور سے کر دیجیے گا. دھنیواد. گھر میں گھس کر مار ڈالا ہے, گھر میں گھس کر مار دیا گیا ہے. کس کو مارا گیا ہے, کس کو قتل کیا گیا ہے؟ اس کا نام ہے عامر سرفراز عرف تانبا. اب عامر سرفراز عرف تانبا کون تھا؟ جب یہ کہانی سامنے آتی ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ قتل اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے, اور وہ داستان ہے سربجیت سنگھ کی. وہ بھارتی شہری جو کہ پاکستان کا قیدی تھا. پاکستان کے جیل میں 22 ایئرز گزارے سربجیت سنگھ نے, اور سربجیت سنگھ کے مبینہ قاتل کو, جس کو کہ سیشن عدالت نے بری کر دیا تھا, عامر سرفراز عرف تانبا کو قتل کر دیا گیا ہے اس کے گھر میں گھس کر. اب یہ کس نے مارا ہے اور گھر میں گھس کر کون قتل کر رہا ہے, یہ بہت ساری کہانیاں آپ کو پتا ہے کہ کئی سالوں سے چل رہی ہیں. اس کے اوپر تو بہت کچھ ایسا چلتا رہا پاکستان اور انڈیا کے بیچ جس میں یہ کہا جاتا رہا کہ گھر میں گھس کر ماریں گے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ گھر میں گھس کر ماریں گے والا ہے سلسلہ. یہ جو میں نے 2 مرتبہ بولا کہ گھر میں گھس کر مار ڈالا گیا, تو یہ کہا ہے آج نیوز میں جو پبلش ہوا ہے, میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں. عامر سرفراز عرف تانبا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر اس کا تعلق حافظ سعید گروپ سے ہے, کچھ ایسی تنظیموں سے ہے, دہشت گرد تنظیموں سے, جہادی تنظیموں سے. لیکن
جو اس کی ڈیٹیل پبلش ہوئی ہے کہ کیسے یہ قتل ہوا، تو دیکھیے پاکستان میں کئی ایک قتل ایسے ہو رہے ہیں کہ وہ گلیوں میں چوراہوں پر ان کے گھروں کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے لوگوں کو چلتے پھرتے، کبھی کوئی دودھ لے کر گھر آ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کچھ لے کر گھر سے باہر جا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی چوک میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی کوئی سڑک پر اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے، اس کو مار ڈالا جاتا ہے۔ اور اب تو گھر میں گھس کر، لٹرلی گھر میں گھس کر مار دیا گیا ہے، اور وہ ایسے کہ بتایا گیا ہے کہ جو عامر سرفراز ہے اس کی جو لوگوں نے جو اس وقت تک تمام ڈیٹیلز پہنچی ہیں، تو خاندانی ذرائع کے مطابق جو ہے وہ عامر عرف تانبا کو پہلے سے جو ہے تھریٹس موصول ہو رہے تھے، اور پھر 2 نامعلوم موٹر سائیکلوں نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ یہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2 نامعلوم موٹر سائیکلوں نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پھر اس کے بعد وہ پہنچے اور اس کی لاش کو اپنی تحویل میں لے کر انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی۔ پولیس جو ذرائع ہیں اس کے مطابق عامر سرفراز عرف تانبا پر سربجیت سنگھ پر حملہ میں وہ ملوث تھا۔ عامر تانبا کی جو کینٹ میں اس کو جب آخری اس میں پہنچایا گیا، اس کے بعد ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے کہ ابھی تک قاتلوں کا سراغ نہیں مل سکا۔ بھائی کہاں سے ملے گا آپ کو قاتلوں کا سراغ؟ آپ کہاں پر ڈھونڈ رہے ہیں جنہوں نے گھر کے اندر گھس کے مارا ہے؟ اچھا، اس میں جبکہ ایس ایس پی آپریشنز علی رضا کا کہنا ہے کہ بہت سے ایسے اس میں جو انویسٹیگیشن جب کی گئی ہے تو شواہد مل چکے ہیں اور ہم بہت جلدی حقائق سامنے لائیں گے۔ ویسے تو آپ جو بہت جلدی حقائق سامنے لائیں گے، ہمیں ان حقائق کا پہلے ہی علم ہے کہ آپ کون سے حقائق سامنے لائیں گے اور کس کو بتائیں گے کہ کس نے مارا ہے، لیکن پھر بھی چلیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوچ کے کلابے ملائیں اور آپ کو بتائیں، ہمیں پتا ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ حملے کی ایف آئی آر جو درج کی گئی اس میں کہا گیا ہے کہ جو اس کا بھائی ہے جنید سرفراز، اس میں یہ کیا گیا ہے، اور ایف آئی آر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا بھائی عامر سرفراز عرف تانبا گھر کے اوپر والے پورشن میں تھا۔ 2 حملہ آوروں نے عامر کو گھر میں گھس کر 3 گولیاں ماری۔ ایک حملہ آور نے ہیلمٹ جبکہ دوسرے حملہ آور نے ماسک پہن رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایمبولینس کو بلایا گیا اور 15 پہ کال کیا گیا، اور وہ اوپر کے پورشن میں تو، اور وہاں پر جو ہے موٹر سائیکل والے نامعلوم افراد گھر کے اندر گھس آئے، تو گھر کے اندر گھس کے مارا ہے۔ یہ میں نے ٹھیک نہیں بولا؟ اندر وہ خود بتا رہے ہیں کہ گھر کے اندر گھس کے مارا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے راج ناتھ سنگھ والا گھر کے اندر گھس کے ماریں گے، یہ وہ بتا رہے ہیں جو وہاں پر انویسٹیگیشن کرنے والے اور جو اس کا بھائی جو اس وقت لوگ موجود تھے کہ یہ ہوا ہے گھر میں گھس کے مارا ہے۔ اچھا جی، آگے جب ہم بڑھیں تو یہ تو ہو گیا سارا سلسلہ، ٹھیک ہے، لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ جس نے بھی کیا، کوئی کہہ رہا ہے راہ نے، بھئی راہ کی سازش ہم ہر ایک کے پیچھے تو نہیں کہہ سکتے نا، ہمیں کیا پتا، لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ سلسلے سے کافی جو ایسے واقعات ہوئے ہیں اس میں جو ہے یہ کہا گیا، پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ جس میں یہ جو ہے گھر گھر گھس کے مارا جا رہا ہے، اور یہ تو غیر ملکی ایجنسیاں ہیں، راہ کی سازش ہے، لیکن ہمیں کیا پتا اس کے اندر، میں صرف یہ بتا رہی ہوں اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ گھر کے اندر گھس کے مارا ہے۔ سربجیت سنگھ کے بارے میں پہلی مرتبہ مجھے اس وقت پتا چلا کہ جب ایشوریہ رائے کی فلم آئی، اور پتہ یہ چلا کہ وہ ایک مووی کر رہی ہیں جس میں وہ سربجیت سنگھ کی بہن کا کردار ادا کر رہی ہیں، پھر اس کے بعد ان کی بڑی ظاہر ہے کہ پھر بالی ووڈ کی مووی ایسی ہوگی اور پھر ایشوریہ رائے اس میں کام کریں گی، اور ان کے ساتھ بھی جو جنہوں نے یہ کیریکٹر کیا ہے سربجیت